أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ رجب جو کہ برکتوں سے بھرپور مہینہ ہے، ہمیں اس کی ہر دن سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس مہینے کو درک کرنا چاہیے۔ جب تک ہم ماہ رجب کو درک نہیں کریں گے، ہم ماہ شعبان کی برکتوں کو نہیں سمیٹ سکتے، اور جب تک ان دونوں مہینوں کی برکتوں سے فیض یاب نہ ہوں، ہم ماہ رمضان المبارک کی اس بلندی کو نہیں جا سکتے، اس کمال کو نہیں پہنچ سکتے جو کمال اللہ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے۔ تو ماہ رجب میں ایک بہت اہم دن آ رہا ہے، 22 رجب، جس دن کے کنڈے کی نیاز دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک بہت اہم پیغام دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس دن کو جو ہے اس کے بارے میں صحیح واضح پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس دن کو مناتے ہیں تو کیا ہم اس میں کچھ غلطی تو نہیں کر رہے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے کچھ ایسا غلط تو نہیں کر رہے کہ ہم محنت بھی کریں، نیاز بھی دیں، اور وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہونے کے بجائے ہمارے لیے آخرت کا عذاب ہی نہ بن جائے۔ تو واقعاً ایک بہت بڑی غلطی ہے جو ہے مسلک تشیع سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، ہم میں سے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، اور جو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ بھی بہت غلط قسم کے کچھ نظریات جو ہیں وہ اس دن کے لیے رکھتے ہیں۔ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں 22 رجب کی نیاز کو، کچھ اہل سنت بھی جو ہیں جو کہ قدر کرتے ہیں اس دن کی اور نیاز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نیاز کھاتے بھی ہیں اور بعض تو بناتے بھی ہیں۔ تو کچھ ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس نیاز کو جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے دی جاتی ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو میں یہ چیز واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اصل میں ہمیں کس طرح سے اس دن کو درک کرنا ہے اور اس نیاز کو ہمیں کس نیت سے دینا ہے تاکہ یہ بارگاہ احدیت میں قبول بھی ہو جائے اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سے راضی بھی ہو جائیں اور ہماری نیاز کو قبول فرمائیں۔ ایک بہت بڑی غلطی کا میں ازالہ کرنا چاہتی ہوں ان سب لوگوں کے لیے کہ جو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور ان کے لیے جو بدعت تو نہیں کہتے لیکن وہ کچھ غلط کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی دی ہوئی نیاز قبول نہیں ہو سکتی۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ میں جو پیغام دینا چاہتی ہوں اس کو آپ نے پہنچانا بھی ہے ہر جگہ پہ، تاکہ نیکی میں آپ کا حصہ ہو اور پیغام میں حق جو ہے وہ ہر جگہ پہنچے بھی۔ تو سب سے پہلے جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بدعت کا مطلب ہر وہ نئی چیز بدعت نہیں ہوتی کہ ہم کہیں جی ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ رسول خدا نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ تو بدعت ہو گیا۔ تو اس طرح سے تو ہماری زندگیاں ہی مشکل ہو جائیں گی، اور ایسا خدا نے ہم سے چاہا بھی نہیں ہے۔ فرض کریں آپ 10 روپے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، فقیر کو دینا چاہتے ہیں، تو یہ کرنسی تو رسول خدا کے دور میں تھی بھی نہیں۔ اب کوئی اٹھ کے کہہ دے جی آپ بدعت کر رہے ہیں، رسول خدا نے کبھی 10 روپے صدقہ نہیں دیا تھا، وہ اناج صدقہ دیتے تھے یا جو بھی تھا اس زمانے کے حساب سے وہ صدقات دیتے تھے، تو کیا یہ بدعت ہو گئی؟ تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اور اسلام زمانے کے ساتھ چلنے کو ہی کہتا ہے، اور یہ قیامت تک کا ضابطۂ حیات ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب بدعت یہ کیا چیز ہے کہ دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت، با، دال، عین اور تا۔ تو نئی چیز ایجاد کرنے کو، اور اس کو نئی چیز کو پھر کس وقت، ہر نئی چیز بدعت نہیں ہوگی، وہ والی نئی چیز بدعت ہوگی کہ جس کو آپ ایجاد کریں اور اس کو نسبت اللہ یا اس کے رسول سے دیں یا معصوم سے دیں۔ یعنی آپ کوئی ایک خاص طریقے کی کوئی نماز ایجاد کر لیں کہ جی پہلی رکعت میں اتنی یہ صورت پڑھنی ہے، دوسری میں یہ صورت پڑھنی ہے، سلام اس طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کو بنا کے تو آپ کہہ دیں جی یہ نماز رسول خدا نے بتائی تھی، یا یہ نماز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، یا یہ نماز فلاں معصوم نے بتائی تھی، حالانکہ نہ یہ معصوم نے بتائی، نہ رسول خدا نے بتائی، نہ یہ اللہ کی طرف سے آئی۔ تو آپ ایک ایجاد کر کے اسے جب نسبت دے کے دوسروں میں پھیلائیں گے تو یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے،
کہ جب جو کام معصوم نے فرمایا نہیں کیا نہیں تو آپ چاہے وہ کام اچھا ہے، وہ نماز ہی ہے، اس میں ذکر الہی ہی ہے، اس میں صورتیں ہی پڑھنی ہیں، لیکن چونکہ آپ نے ایجاد خود کیا ہے نسبت معصوم کی طرف ہے تو یہ کام غلط ہے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کریں اور اس کو منسوب نہ کریں، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، اس کا میں لنک بھی اینڈ سکرین پہ شیئر کر دوں گی، اس میں ایک منت کا طریقہ میں نے بتایا ہے کہ اس طریقے سے اگر آپ منت مانیں، اب وہ منت کسی معصوم سے منسوب نہیں ہے، لیکن طریقہ بہت اچھا اور دل فریب ہے کہ اس سے واقعی مشکلیں آسان ہوتی ہیں اور عقلاً بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو نسبت نہیں دے رہے ہم اس کو ایک اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو یعنی جیسے قرآن ہے، میں مختصر بتا ہی دوں، آپ ویڈیو پہ بھی جا کے ضرور تفصیلاً سنیے گا۔ تو اب قرآن ہے، اس کو آپ کچھ آیت کھول لیں اور کچھ آیتیں پڑھیں اور اس کے بعد خدا کو کہیں کہ اے خدا میں اس قرآن کو وسیلہ بنا کے اور وارثان قرآن کو وسیلہ بنا کے منت مانتی ہوں کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے، تو میں اس قرآن کی اتنی 100 یا 200 یا جتنی بھی آپ کی ہمت ہو اتنی آیتیں پڑھوں گی۔ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا، آپ تو ہم اس کو معصوم علیہ السلام سے نسبت دے رہے ہیں، صرف ایک اچھا طریقہ ہے جس پہ کہ ہمیں عمل کرنے سے ہماری مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اب جو ہے یہ کنڈوں کی نیاز کی طرف آئیں تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، مومنین کو کھانا کھلانے کی اتنی فضیلت ہے، ابھی میں اس کے اوپر ایک الگ انشاءاللہ کبھی کوئی ویڈیو بناؤں گی کہ کتنی برکتیں ہیں کہ مومنین کو جب کھانا کھلایا جاتا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ غریبوں کو یا مومنین کو کھانا کھلانے سے رزق اس بندے کے گھر کی طرف اتنی تیزی سے دوڑ کے آتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی ڈھلوان سے نیچے نہیں آتا، جتنی تیزی سے رزق اس بندے کے پاس آتا ہے جو کھانا کھلاتا ہے دوسروں کو۔ تو اب اس نیاز کو اب اس کی طرف ہم آئیں تو یہ تو غلطی تھی نا بدعت کہنا، یہ جو میں نے دوسروں کے حوالے سے بتایا جو لوگ بدعت کہتے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیت سے دسترخوان بچھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ کسی بھی معصوم کی طرف سے دسترخوان بچھائیں، 14 معصوموں میں سے 12 اماموں میں سے آپ جس کے نام کی مرضی نیاز دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی دن بچھائیں۔ اب ہم جو غلطی کرتے ہیں اس نیاز کے حوالے سے بہت اہتمام کیا جاتا ہے، نیاز جو ہے اس کے کرنا بھی چاہیے، اہتمام محبت سے بنائی جاتی ہے، لیکن غلطی کیا ہے جو 90% لوگ کر رہے ہیں، 90% لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، وہ ایک واقعہ ہے جو کہ واقعاً حقیقت میں امام علیہ السلام سے منسوب نہیں ہے۔ میں نے تاریخ میں کتابیں جو میرے پاس معتبر کتب ہیں تاریخ کی، احسن المقال، تذکرۃ الاطہار اور مستند محققین کی جو کتابیں ہیں اور بھی، ان میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ وہاں پہ نہیں موجود، یعنی اس کو خود سے ایجاد کیا گیا ہے کہ 22 رجب تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے گزر رہے تھے گلیوں سے، تو کسی سے آپ نے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے، کسی نے کہا کہ مولا آج 22 رجب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج یہ نیاز دو۔ یہ یعنی ایجاد کردہ ہے، پیچھے کوئی راوی نظر نہیں آئے گا، پیچھے کوئی کتاب کا ریفرنس نظر نہیں آئے گا، صرف لوگوں میں ایک بات جو ہے وہ مشہور کر دی گئی ہے، کہاں سے یہ اس نے شہرت پکڑی، کس زمانے میں شہرت پکڑی، یہ ایک الگ تحقیق اور بحث ہے۔ تو اب یہاں پھر یہ بتایا جاتا ہے، باقاعدہ جو واقعہ پڑھا جاتا ہے نیاز آگے رکھ کے، کہ ایک تھا شخص، وہ بہت غریب تھا، تو دوسرے ملک میں گیا اور دوسرے اس علاقے میں تجارت کے لیے، اس کی بیوی پیچھے سے فاقے کاٹنے لگ گئی، تو پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ امام اس کی خواب میں آئے اور کہتے ہیں کہ آج 22 رجب ہے تو تم یہ نیاز دو، تمہاری مشکلیں آسان ہوگی۔ پھر وہ کافی لمبا سا واقعہ ہے، یعنی اس واقعے کے بھی پیچھے کوئی تحقیق نہیں ہے، کسی بھی عالم سے آپ بات کریں اس واقعے کو تحقیق شدہ ثابت نہیں کرے گا۔ تو اب اس باقاعدہ ایک چیز کو آپ امام کی نیاز پہ بیٹھ کے امام کی طرف نسبت دے کے، جو امام کی طرف سے وہ صادر ہی نہیں ہوئی، امام کی زبان مبارک سے وہ واقعہ نکلا ہی نہیں، تو آپ اس کو نسبت دے رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، تو یہ بدعت میں آ جائے گا، اس میں آپ کی ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے کہ جو آپ نے خلوص سے پیسہ لگایا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بے شک امام کا دسترخوان بچھائیں، لیکن اس کو نسبت نہ دیں کہ جب آپ کے پاس تحقیق نہیں ہے تو معصوم سے نسبت بھی نہ دیں، اور دن بھی مخصوص کرنا جو ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ 22 رجب ہی ہے اور امام علیہ السلام نے ہی فرمایا تھا کہ 22 رجب کو یہ کام ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ غلط ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام کا دسترخوان بچھائیں، کسی بھی دن بچھا لیں، چلیں 22 کو ہی بچھا لیں، آپ کا دل 22 کو کر رہا ہے، لیکن نسبت دے کے نہ بچھائیں کہ آج امام نے ہی فرمایا تھا۔ تو پھر جب آپ وہ دسترخوان بچھائیں تو اس پہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام کو آپ کچھ نوافل ہدیہ کر دیں، جو کرنے والے کام ہیں، نوافل پڑھیں، کسی بھی معصوم کو ہدیہ کیے، صبح کی نماز کی طرز پہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور ہدیہ امام جعفر صادق علیہ السلام کر دیں،
قربتاً اللہ کی نیت سے پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ اگر امام علیہ السلام کا کوئی معجزہ، کوئی فضائل ذکر کرنا چاہتے تو معتبر کتاب اٹھا کے بیٹھیں، یا کسی عالمہ یا کسی عالم کو، جو بھی گیدرنگ ہے، جینٹس کی گیدرنگ ہے تو کسی عالم کو بلائیں، وہ امام علیہ السلام کی سیرت بیان کرے، ان کے معجزات، ان کے تصرفات بیان کرے، تو دل خوش، مطلب انسان کے دل میں معرفت بڑھے ہمیں اپنے امام کی، جو کہ ہم باقی اماموں کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، کم کرتے ہیں۔ تو اس بہانے سے امام کا ذکر بھی ہو جائے گا، امام کا دسترخوان بھی بچھے گا، امام کا ذکر بھی لوگوں کے درمیان قلوب منور ہوں گے، تو اس سے جو آپ کو اجر و ثواب ملے گا وہ حقیقی اجر و ثواب ہوگا، حقیقی خوشی امام علیہ السلام کو بھی ہوگی، اور یہ وہ طریقہ ہے جسے ہمیں اپنانا چاہیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سے معجزات ہیں، معتبر کتابوں میں موجود ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ مولا نے غریبوں کی کس طرح سے مدد کی۔ ایسے نہیں ہے کہ خواب میں آئے تو بیوی کی خواب میں آئے تو وہ جو میاں جو ہے وہ جا کے درخت کاٹتا ہے تو اندر سے سونے کا صندوق نکل آتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں جب دوسرے لوگ سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سارا مذہب تشیع جو ہے یہ انہی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، تو ہمارے مسلک کا وقار کم ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے مسلک کے وقار کو بلند کرنا ہے، وہ حقیقی فضائل پڑھیں، حقیقی ذکر کریں مولا کا، تو کسی بھی دن کسی بھی امام کا، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف اماموں کے دسترخوان بچھائیں کہ آج امام علی رضا علیہ السلام کا دسترخوان ہے، آج اس طرح سے موقع ڈھونڈیں کہ اماموں میں سے، چوہاردہ معصومین میں سے ہر ایک کے نام کا کبھی نہ کبھی دسترخوان بچھائیں اور اس معصوم کا ذکر کریں معتبر کتابوں کو لے کے۔ اگر کوئی عالمہ نہیں ہے، عالم نہیں مل رہا ہے، تو آپ خود ایک معتبر کتاب اٹھائیں، کم از کم اس میں سے 2-3 واقعات پڑھ دیں، اور وہ کتاب جو ہے وہ منتخب شدہ ہو، تو پھر یہ وہ حقیقی چیز ہے کہ جس کا ہمیں فائدہ بھی ہوگا، لوگ سیرت سنیں گے، ان میں دلوں میں انقلاب آئے گا۔ اور یہ وہ پیغام تھا 22 رجب کے حوالے سے کہ جو میں دینا چاہتی تھی کہ 22 رجب کی نیاز کو محدود کر کے معصوم کی طرف منسوب اس طرح سے کر کے نہ کریں کہ یہ مولا نے ہی فرمایا ہے اور یہ مولا کے سے منسوب شدہ یہ واقعہ ہے اور مولا نے ہی 22 تاریخ کہی ہے اور نیاز کو باہر نہیں نکالنا ہے، اور یہ اس قسم کی چیزیں ان کو نکالیں اپنی زندگیوں میں سے، اور اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کو سمجھنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور بس اب خدا سے دعا ہے کہ خداوند تعالی ہمیں حقیقی اسلام، جو امام زمان علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ جو اسلام پیش کریں گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نیا اسلام لے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے اسلام کی شکل اتنی بدل دی ہوگی، جن چیزوں پہ وہ عمل کر رہے ہوں گے ان کو وہ امام علیہ السلام کی حقیقی اسلام کی چیزیں جو ہیں وہ نئی لگیں گی۔ تو پھر اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج سے ہی حقیقی اسلام پہ عمل کریں تاکہ امام علیہ السلام کے ظہور پہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو اور امام کے بتائے ہوئے طریقوں کو ہم قبول کریں۔ یہی خدا سے دعا ہے ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔